یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، سورہ حشر کی آخری رکوع، اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو تم۔ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، اتنی اسپیڈ سے ہمارے قدم قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 10 20 30 40 سال کی جو زندگی باقی ہے اس کے لیے کیا کچھ پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے۔ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لیا، فلان ڈیفنس میں بنگلہ لے لیا، اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اور جو کروڑوں اربوں سال کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اللہ کہتے ہیں اس کے لیے آگے بھیجو اعمال کو۔ اور اس دن قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی کرنسی روپیہ، ڈالر، درہم، دینار نہیں، اس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ذرا معمولی سی بھی کوئی نیکی ہو اس کو حقیر مت سمجھو۔ نیکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اللہ کو خوش کرنا اور ایک اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا، یہ دو کام کرتے رہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، نیکی۔ تو آج سے عزم کریں، اتنی مبارک رات ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ سے مانگیں اے اللہ تجھے خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور تیری مخلوق کو خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، اللہ کو خوش کرنا ہے اس طریقے سے جس طرح اللہ نے بتایا، مخلوق کو خوش کرنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے بتایا، اخپل طریقہ نہیں چلے گا، اس میں اخپل طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی کیا کرتا ہے، فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 3 رکعتیں پڑھتا ہے کہ آج میں زیادہ عبادت کروں گا، اللہ خوش ہو جائے گا؟ یار تم لوگ کو انگلش میں سمجھانا پڑے گا، یعنی علم حاصل کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، مخلوق کو بھی علم حاصل کر کے۔ پہلے میں اللہ کی مثالیں دے دوں کہ غلط طریقے سے اللہ کو خوش کرو گے اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے خوش کرو مجھے۔ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ فجر میں 2 رکعت کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ 3۔ آپ بولو میں زیادہ نہیں، اللہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اللہ بولو خوش ہوگا۔ تو وہ طریقہ اختیار کرو گے، اب اخپل طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو بدعت سے دور رہنا ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں، اللہ نے کہا مکروہ وقت میں نماز مت پڑھو، آپ اشراق سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس میں بھی سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، اللہ خوش ہو جائے گا؟ سورج نکلتے ہوئے سجدہ جائز ہے ناجائز ہے؟ زوال کے وقت سجدہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ غروب آفتاب کے وقت سجدہ اس دن کی اثر پڑ سکتے ہیں، وہ بھی گناہ ہوگا لیکن قضا ہونے سے بچانے کے لیے، تو حرام ناجائز۔ اس کے علاوہ جتنے چاہیں نوافل پڑھیں، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں، کوئی مخصوص طریقہ عبادت کا نبی سے منقول نہیں ہے۔ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں جی لیلۃ القدر میں یہ والی نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں یہ والی سورت، دوسری میں یہ والی سورت، بھائی کہاں سے نکال رہے ہو؟ جو چاہے سورت پڑھ لو بھائی آپ، پھر اس طریقے سے پڑھیں، پھر یوں پڑھیں۔ بھائی نماز اسپیسیفک ایک مخصوص طریقہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، اپنی طرف سے اس میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر میں جو عبادت کرنی ہے 2 رکعت کر کے جتنے چاہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، بہت ثواب۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورہ قدر میں کہ ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے، نہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ یہ نہیں پتا ہمیں، تو اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان مقدس راتوں کو خوب نوافل پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا، دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس میں بھی اخپل طریقہ بولو نہیں چلے گا۔ تو اللہ کی پہلے حمد و ثنا کریں، پیغمبر پہ درود بھیجیں، پھر اس کے بعد جو چاہے دعائیں مانگیں۔ زیادہ دعائیں آخرت کی مانگنی چاہیے۔ ہمیں زیادہ ضرورت دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے؟ آخرت۔ دنیا بھی مانگیں، ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، لیکن زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے؟ آخرت کو۔ تو یہ 2 کام اس رات میں کرنے چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ ان مقدس راتوں میں نوافل کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو حافظ لوگ ہیں وہ جو تلاوت کرنی ہو نماز کے دوران کر لیں، تو زیادہ نماز اور دعاؤں کو فوکس کریں، تلاوت دن میں زیادہ ہو۔ لیکن اگر کوئی رات میں بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ فارغ بعض دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے آدمی، نہیں پڑھی جا رہی تو چلو تلاوت کر لو۔ تو یہ کرنے کے کام ہے۔ صدقات و خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صدقے میں کیا؟ کسی کو راشن دے دیں، کسی کو پیسے دے دیں۔ بکروں کو صدقے کی بھینٹ مت چڑھائیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پہ لوگ پھر مجھ پہ توپے لے کے چڑھ جاتے ہیں، لو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا۔ بھائی صدقہ ہے، بکرا کہاں سے لے آئے آپ؟ اس میں بکرے کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے۔
جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلوں کا اسلام نے یہ نہیں کہا. بکرا تو ٹل گیا, بلاؤں کا نہیں پتا ہمیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں جو بکرے کاٹتے ہیں نا اپنے مریض کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے, ہم بکرا کاٹ رہے ہیں, تو فرمایا کہ جو فرشتہ بکرے کی جان لیتا ہے وہی اسی مریض کی جان بھی لے کے چلے جاتا ہے. کہ وہ فرشتہ اتنا تیز ہے, وہ کہتا ہے تیرا بکرا بھی گیا اور تیرا مریض بھی گیا. تو کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, چوتھا موقع عبادت کا نہیں ہے. 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے اہم بقرعید. بقرعید پہ جانور کاٹے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی, اور وہ بقرعید کے 3 دن ہیں. تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ گائے کاٹ دو, کوئی ثواب نہیں. قربانی کا کوئی ثواب, گوشت ہے وہ, گوشت ہے وہ. تبھی تو تیسرے دن مغرب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو جائے قربانی. چوتھے دن گائے ملی ایک صاحب کی, مجھے کہنے لگے اب کیا کروں, میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر, تیری گائے ہے, انجوائے. میں نے کہا یا تو پوری گائے صدقہ کر دے, اب قضا ہے نا قضا, یا گوشت کاٹ کے گوشت صدقہ کر دے, یعنی اب صدقہ ہے, اب قربانی نہیں ہے. تو دوسری جو موقع ہے جس پہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے وہ ہے بقرہ, وہ حج میں دم کے طور پہ. حج تمتع ہے تو دم شکر کے طور پر, یا آپ سے کوئی جنایت ہو گئی, احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بعض جنایتیں ایسی ہیں کہ ان میں دم دینا پڑتا ہے. تیسرا عقیقے کے موقع پہ, بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 گائے کے 2 حصے بھی ٹھیک ہیں, یا 2 دمبے. بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ. یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں کا منہ چڑھانے کے لیے. کیونکہ فیملی پلاننگ والے, جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا آپ کے 19.25 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے, تو میں نے کیا جواب دیا تھا, خدمت کر رہا ہوں میں. کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے, جوانوں کا ریشو زیادہ, بوڑھوں کا ریشو کم, کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے. یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو تو, اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں. ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے. ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں, جوان کم ہو جائیں. تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں, ہمارے خیر خواہ تھوڑی جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو. ان کو پتا ہے ہماری بڑھ نہیں رہی, ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے, تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے, اور ہو نہیں جائیں گے, ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے, جیپنیز کی نسل ختم. 1-2 بچہ ہوتا ہے ان کا. حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو, نہیں کر رہے. میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, نسوار کی دکانیں کھلیں گی. میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر, الحمدللہ کھل گئے. اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے. وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے, ان کی نسل بڑھ رہی ہے. جاپانیوں کے 1-2 بچے, نسل ختم. تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے, یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے, پتہ ہے آپ کو. وہاں دوسری قومیں ہیں کیونکہ انہوں نے نسل روکی, ختم. تو ایسے غائب ہوتی ہے نسلیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے, اور یہ کہہ رہے بچے پیدا کرو. آپ کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں. کووڈ سے بڑی تباہی آنے, کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے. وہ اب مینٹین نہیں ہے, وہ کیا ہو گیا ہے, وہ خراب ہو گیا ہے. تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی, جاؤ سویڈن میں, ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ, پاگل ہوئے میں, وہ کہتے ہیں بڑھاؤ یار, تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں. وہ امریکہ کہہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ جاؤ, آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا. کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں. تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اچھا, مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت کر رہے, اچھا خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ, تو وہ طنز بھی کر رہا تھا اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا تھا. خیر ہم آگے چلتے ہیں, میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں بکرے, تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف ہو. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں. دیکھو 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں بچے زیادہ ہونے پر, 2 اللہ نے شکرانے رکھے ہیں باپ کے اوپر, 2 شکرانے. ایک, ہر بچے پہ بکرا کٹے گا, شکرانہ ہے, یہ جرمانہ نہیں. اگر جرمانہ ہوتا تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی. ہم بقرعید جب ہم حج میں ہوتے ہیں اور احرام میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, جنایت کا مطلب احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے, اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جرمانہ ہے, شکرانہ نہیں ہے. ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, حج تمتع, یہ شکرانہ ہے, تو اس میں جو بکرا کاٹو گے اس کا گوشت کھانے کی اجازت. جرمانے والے بکرے کا گوشت نہیں کھایا جاتا, شکرانے والے بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے. بقرعید میں ہم شکرانے کے طور پر جانور کاٹتے ہیں
جرمانے کے طور پہ نہیں, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لگتے اللہ کی طرف سے, پھر یہ عید کیسی ہوئی, شکرانے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کاٹو کھاؤ, ٹھیک ہے نا. تکے بن رہے ہوتے ہیں رات کو, دیکھو کیا حلیم کی دیگیں وہ محرم کے اس سے بن رہی ہوتی ہیں, بقرعید کے گوشت سے. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتا چلا یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تمہارے 19 کیوں ہو گئے, 18واں کیوں ہو گیا, پینلٹی ہے نا. اللہ کہتے ہیں ویل ڈن, زبردست. شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, بیٹی ملی ہے تو 1 بکرا کاٹ, بیٹا ملا ہے تو 2 بکرے کاٹ, خود بھی کھا, پبلک کو بھی کھلا. تو یہ شکرانہ ہے. اسی طرح عید الفطر میں دیکھ لو, ابھی عید آنے والی ہے نا, عید الفطر میں دیکھ لو. عید الفطر میں فطرانہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا فطرانہ زیادہ. 19 کو ضرب دینا پڑے گا, 19 کو 2.25 کلو گندم سے ضرب دینا پڑے گا آپ کو. عید کے دن جرمانہ ہوگا, یہ شکرانہ ہوگا, یہ بھی شکرانہ ہے. تو جس کی بچے جتنے زیادہ اس پہ شکرانہ اتنا زیادہ. اور علماء فقہا لکھتے ہیں کس بات کا شکرانہ ہے؟ یہ اس بات کا شکرانہ کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے افراد کو کھلا رہا ہے. اللہ کو کھلانے والا پسند, کھانے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے. کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے, یہ ماں پہ لازم نہیں ہے, باپ پہ ہے. حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے, خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی کھلائے گا. تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو اس لیے مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے, 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو اسلام چھوڑ دو بھائی, پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی. ان کے تو ہو ہی نہیں رہا, ایک بھی نہیں ہوتا, وہ بھی پتہ نہیں چلتا, ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی, بڑا خاندان, خوشحال خاندان. کوئی غربت آ بھی جائے, خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے, تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے, کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, ایک دن بھوکا سوؤں. جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب, پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب. ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی, لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی, یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ کی طرف توجہ. باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں, تعلیم کیسے ہوگی, تربیت کیسی, ان کے جوابات دے چکا ہوں. اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی. ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں. اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو, بیچاریوں بڑھیا جب ہوتی ہے نا فیملی پلاننگ والی, جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. کوئی خاندان نہیں ہوتا, کوئی پریوار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا, تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں, باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے, بکرا کاٹ کے کھلا دینا. اس کا جواب 20 دفعہ دے چکا ہوں بھائی. پھر بڑا گوشت کھلاؤ نا غریب کو, وہ سستا ہوگا, زیادہ ہوگا. اول تو گوشت کے پیسے دے دو, اس کو گوشت ہی کیوں کھلا رہے ہو, راشن دے دو, راشن دے دو نا. یہ کیسا غریب ہے جو کہہ رہا ہے باقی تو سب پیٹ میرا بھرا ہوا ہے اور کھانے پینے کو بھی بہت ہے, فل ہوں, لیکن بکرا بہت دنوں سے نہیں کھایا میں نے. یہ غریب ہے. بکرے آج کل مالدار لوگ کھانے سے پہلے سوچتے ہیں, ایک ایک بوٹی گنتے ہیں مالدار آدمی کے, بھائی اتنا مہنگا ہو گیا بکرے کا گوشت, تو بوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بوٹی اتنے کی پڑے گی. جیسے میں ایک دفعہ فشری سے مچھلی لے کر آیا, موبائل چوری ہو گیا میرا مہنگا, تو میں لوگوں کو مچھلی کھلاتا تھا, کہتے ہیں 1 پیس اتنے کا پڑ رہا ہے, اس کو ضائع, ایک کانٹا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, پورا اچھی طرح چوسو کانٹے کو بھی. تو اتنا مہنگا بکرے کا گوشت ہے غریب کو. اور اگر بکرا ہی کھلانا ہے, آپ کہہ رہے ہو نہیں غریب بکرا کھائے, تو خرید کے کھلانا سستا پڑتا ہے, کاٹ کے کھلانا مہنگا پڑتا ہے. لیکن آپ کی گوٹ آ کے وہیں اٹک گئی ہے, بکرا خرید کے ذبح کرنا, اس کا مطلب صدقہ مقصد نہیں ہے, بکرا کاٹنا مقصد ہے. یہ شریعت میں زیادتی ہے, اس کا اسلام میں ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام کے دور میں صدقے کے بکرے اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں. اور اس کا ایک نقصان کیا ہے, ایک تو غلط عقیدے کی ترویج, دوسرا نقصان بکرے مہنگے ہو رہے ہیں. اس سے بکرے کیا ہو رہے ہیں, وہی بات ہے, فطرت آپ کے جذبات کی وجہ سے اپنا قانون تھوڑی چینج کرے گی. فطرت نے, نیچر نے جو لا رکھا ہے, اتنے بکرے ہر سال پیدا ہوں گے, تو وہ تو اتنے ہی پیدا ہوں گے. آپ نے دے دنا دن کاٹ کے ایسے پورے سال کھلانا شروع کر دیا, اس میں کتنے ضائع ہوتے ہیں. غریب کو آپ اتنے پیسے دے دیتے ہیں, وہ 6 خاندان پل جاتے ہیں اس میں بکرے کی قیمت میں, یعنی ان کو راشن مل جاتا. پلنے کا مطلب یہ, آپ نے ایک ہی کو اتنا کچھ کر دیا یا 4 میں بانٹ دیا. وہ تو یہ غلط نظریہ ہے. ایک تو یہ نقصان کہ غلط عقیدہ, دوسرا اس سے بکروں کی قیمتیں کیا ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. اور پھر بکرے دیکھو پنجروں میں اتنے بکرے, ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. میں نے تو کئی دفعہ سوچا یار یہ صدقے کے بکرے کو پہلے خود تو ہم صدقہ کریں, 5 روپے کی لوسن ہی کھلا دے یار اس کو تو اس لیے صدقہ دیا کرو, پیسے دو اور کھانا کھلا دو کسی کو, راشن ڈال دو اس کے گھر میں. اور غریب لڑکیوں کو جہیز, اگر اس کی شادی اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے تو چلو جہیز بنا کے دے دو. جو بیان میں بیٹھتے ہیں ان کو آئس کریم کھلا دو. خیر یہ تو میں مزاق کر رہا ہوں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, نفلی روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو آیت ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے کہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو یہ دیکھو. تو کل کی تیاری سمجھ میں آ گئی. نوافل زیادہ پڑھنے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور نفلی روزوں کا بھی معمول بنائے. پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، رمضان کے بعد روزے ایک دم شارٹ کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. شوال کے 6 روزے ہیں، جتنی اللہ جس کو توفیق دے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی دن متعین نہ کریں، جب موڈ ہو روزہ رکھ لیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب موڈ ہو آج ہمارا روزہ ہے. میں تو ایسے ہی رکھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کل میں فارغ ہوں، چھٹی بھی ہے، آرام سے چلو بھائی. ہمیشہ نہیں، لیکن جب اللہ توفیق دے چلو جی روزہ. یہ بھی ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا، یہ بھی طریقہ. نہ رکھنے سے بہتر ہے کسی نہ کسی طریقے سے رکھ لے. تو دوسرا، مخلوق کو خوش کرنا، یہ والی نیکی بھی کرے. اللہ نے کہا نا آگے نیکیاں بھیجو، اس آیت میں کہا نا. عبداللہ ابن مبارک کا معمول تھا کبھی فارغ نہیں بیٹھتے، جب فارغ ہوتے نا 2 رکعت نفل پڑھ لیتے. اور ان کا شعر ہے اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان کنت فارغا مستریحا، کہ اگر تو فارغ ہے تو 2 رکعتوں کو بھی غنیمت سمجھ. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا، دارالعلوم کورنگی میں گئے، حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ کوئی علمی بحث تھی، تو میٹنگ شروع ہونے میں ٹائم تھا، تو ہم نے دیکھا حضرت کھڑے ہو گئے، نفل کی نیت باندھ لی. ہم نے کہا یار یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، صحیح ہے نا، کہ ابھی ٹائم ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو بھائی فارغ اس وقت کو ضائع کیوں کریں. کیا پڑھ لیں؟ نفل پڑھ لیں، اس میں نماز پڑھ لیں. اب آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم ہے تو بھائی سنتیں پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو. کیا ہوتا ہے غیبتیں وہیں سے شروع. فارغ بیٹھے ہیں، ابے یہ دیکھا ہے کمیٹی والوں کو دیکھ، کمیٹی والوں کو دیکھ کیا کر رہے ہیں. فارغ ہو گئے تو یہی کام ہوگا. تو یہ ساری نیکیاں ہم نے کرنی ہے. تلاوت کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے تلاوت کی. ایک حرف حدیث میں آتا ہے جو قرآن کا پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اور یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے. سمجھ کے پڑھنا تو اور اچھی بات ہے، لیکن جس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا آتا تو یہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں مثال دی ہے الف لام میم کی، جو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا نبی نے مثال وہ دی جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا. اس مثال میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف. تو الف لام میم پڑھنے میں کتنی نیکیاں؟ 30. اور رمضان میں یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور باوضو پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نماز میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور تراویح میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مقدس رات ہو تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پورے سال رمضان یعنی قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. میں مخلوق کے حقوق کی طرف آتا ہوں. مخلوق کے حقوق میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات، ہدیے دیا کریں اپنے رشتہ داروں کو، پیسے دیا کریں. کوئی بیوہ بہن ہے، کوئی مالدار ہو، آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، بھائی چپکے سے پیسے پکڑاؤ. چپکے سے بھی، دکھا کے بھی. قرآن میں جہاں چپکے سے دینے کا حکم، وہاں دکھا کے دینے کا بھی. دکھا کے دینے کو بھی بہت فوکس کیا قرآن نے. وجہ کیا ہے؟ اس سے ترغیب ہوگی. اپنے بچوں کو بتاؤ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، تاکہ بچوں کو بھی ترغیب ہو. باپ کو چاہیے اپنی بہن کو بچوں کے سامنے دے، تاکہ بچے بڑے ہوں تو آپ کی بیٹیوں پہ بولو نا خرچ کریں. آپ کسی بڑے بزرگ کو ہدیہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دیں، تاکہ بچے بھی علماء کو، جو بھی بزرگان، میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، سیکھیں ان کو ہدیہ دینا، گفٹ دینا سیکھیں. اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کا احترام کریں، تاکہ بچے بھی آپ سے احترام سیکھیں. کوئی بچہ علماء کے خلاف بات کر رہا ہے، بیٹا علماء کو برا بھلا نہیں کہتے، ورنہ بچے نے ایک دفعہ بزرگوں کے خلاف زبان کھول لی نا، وہ تمہارا بھی نہیں رہے گا. وہ کہے گا بزرگ، جب بزرگ کوئی شاہی نہیں ہے تو ابا تو پھر کوئی سرے سے شاہی نہیں. وہ کہے گا جب بابے کوئی شاہی نہیں ہے تو پھر تو میرا بابا کون سی کوئی چیز ہے. وہ یہاں تک پہنچے گا. وہ تو تمیز سکھاؤ ان کو، صدقہ خیرات سکھاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فقیر کو بھی جب پیسے دینے ہوں بچے کے ہاتھ میں رکھ کے دو، بیٹا یہ جا کے پیسے کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان سے صدقے کروایا کرو، گلک نہیں بنوایا کرو اس سے جمع کر، ابھی سے حوث پیدا ہوگی. تو بولے صدقہ کیا کرو. تو یہ نیکی. اور نبی نے کیا فرمایا، کتنی زبردست تعلیمات ہیں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے نا، اگر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خود غریب ہو، تو فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اللہ اس میں بھی جان ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا. آدھی کھجور تو ہر آدمی صدقہ کر سکتا ہے نا. وہ کسی کو پکڑا دی. ایک صحابی آئی نبی کی خدمت میں، تو نبی نے ان کو کھجور دی. وہ 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ماں تھی بچوں کی. وہ انہوں نے کھجور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، آدھا ایک بچی کو، آدھا دوسری بچی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا منی بتولیا بہاتینی ابنتینی، جسے اللہ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، فصبرا، اور اس نے صبر کیا، اور وہ اس امتحان میں پورا اترا. وہ پوری اتر رہی تھی نا، اب خود نہیں کھایا، کس کو دے رہی ہیں؟ بیٹیوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے لیے کن لہو حرزم من النار، ایک حدیث میں آتا ہے وہ جہنم اور ماں باپ کے درمیان آڑ بن جائیں گی. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. آج یہ بھی بہت بڑا گند ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے، بیٹی کی پیدائش میں منہ بنانا.
میں پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ مسلمان بھی ایسے ہو سکتے ہیں. ایک سڑا ہوا منہ چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ ہمارا معاشرہ ہو گیا گندا. 10-12 سال پرانی بات ہے. ہاسپٹل میں میرے ہاں ولادت ہونے والی تھی, تو میرے گھر والے تھے جو بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ان کا, تو ہاسپٹل تھا, ظاہر ہے وہ میٹرنیٹی ہوم تھا. تو اب کیا ہوا, ایک خاتون میں نے دیکھا سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, اور ان کا ایک بیٹا پینٹ شرٹ میں, یعنی ناز آباد ایک اچھا علاقہ سمجھا جاتا ہے کراچی کا, پڑھا لکھا علاقہ تھا وہ, تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے اور یوں منہ کر کے نا بیٹھا ہوا مسٹنڈا. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو رو رہی ہیں, اور اتنے میں ایک وہ آئی, کوئی انٹی, کوئی بیٹی بیٹی ہوگی ان کی, کہہ رہی ہائے میرے تو بیٹے کا منہ ہی لٹک گیا بیچارے, ہائے, اور خود بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا شاید انتقال ہو گیا لگ رہا ہے, ان کی بہو کا کیا ہو گیا, انتقال. میں نے کہا انتقال پہ ایسا دل سے سانس رو رہی ہے, بہرحال سانسیں روتی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو بہرحال مجھے بڑا ترس آیا, میرا دل چاہا میں بھی روؤں کہ یار جوان بہو چلی گئی, کیونکہ شوہر سے تو لگ رہا ہے جوان بہو گئی بیچاری, یا بچہ مر گیا, شاید میرا خیال تھا بچہ مر گیا. پتا چلا بیٹی پیدا ہوئی ہے, نرس نے آ کے بتایا بیٹی پیدا. دل چاہ رہا تھا رکھ کے لگاؤ یہیں پہ چماٹے لماروں پہ غیرتوں کے. یہ کافروں والی سوچ ہے, کیونکہ کافر صرف دنیا کو دیکھتا ہے. کمبختو تم اپنی اولاد اس لیے پیدا کر رہے ہو کہ تمہیں کما کے کھلائے گی, تو یہ تو ملازم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہی جذبہ ہے تمہارا کہ اولاد اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گی, نوٹ چھاپنے کی مشین. بیٹی کا پتہ ہے پڑھائیں گے لکھائیں گے, فائدہ کون اٹھائے گا, سسرال. تو یہ کانسیپٹ ہے. تو ایک اور یہ 4 شادیاں کا رواج نہ ہونے کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا شروع اسی دن سے ہوتا ہے. اب ان کی شادی کیسے ہوگی؟ عربوں میں یہ نہیں ہے, عرب بیٹی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. خیر,